باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، جنرل باجوہ جو عمران خان سے کیا کرانا چاہتے تھے، آخر دونوں کے درمیان جو ہے کیا ہوا کہ عمران خان کا اقتدار جو ہے ان سے چھین لیا گیا۔ آج حامد میر نے جو ہے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے اور مکمل سٹوری سنا دی ہے۔ حامد میر کی یہ سٹوری جو ہے شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ حامد میر نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بوٹ ہیں اور ان بوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے، یعنی کہ صحافت کو باندھا گیا ہے۔ تو یہ جو جس نے یہ ٹائٹل بنایا ہے، یہ اس کے ذہن کی اختراع ہے، اس کی فلائٹ آف امیجینیشن ہے، اس کے تخیل کی پرواز ہے کہ بوٹ کے نیچے قلم ہے اور جو مائک ہے وہ تار سمیت توڑ کے اس کو گلے کا پھندا بنا دیا گیا ہے۔ تو اس میں نے تسمے نہیں پکڑے ہوئے بلکہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ مجھے باندھا گیا۔ اور یہ جو 5 سال تھے 2018 سے لے کے 2023 تک، ان 5 سالوں کے دوران مئی 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک مجھ پر پابندی تھی۔ پابندی جو ہے وہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے لگائی تھی۔ تو یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں، یہ ان کے درمیان صرف پاکستان کی صحافت نہیں پھنسی ہوئی تھی بلکہ جمہوریت بھی پھنسی ہوئی تھی، اور بعد میں عمران خان صاحب خود بھی پھنس گئے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، اور جب ان کی حکومت آ گئی تو اس حکومت کے دور میں پھر جو معاملات شروع ہوئے، تو ان معاملات کے بارے میں نے ان کو خبردار کرنا شروع کیا کہ ریاست ماں کی بجائے بدماش بن جائے تو اپنے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا کرتی ہے۔ پروجیکٹ ختم ہو گیا لیکن عمران خان ختم نہیں ہوا۔ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، اور ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، اور اس میں بھی موجود تھا اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، اور وہاں پر میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم کے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی چلنی چاہیے جو کہ قائد اعظم کی پالیسی، اور خان صاحب نے میرے سے اتفاق کیا تھا۔ ناظرین، حامد میر اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اعتراف کر چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جو اسرائیل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جنرل باجوہ جو عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان جو ہے کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد جو دونوں کے درمیان جو ہے کلیش جنریٹ ہوا، اور جس کے بعد جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ حامد میر جو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے انکشافات کر چکے ہیں۔ عمران خان کے دور اقتدار میں جو عمران خان کو کن کن چیزوں کو فیس کرنا پڑا، وہ بہت ساری چیزیں بھی حامد میر جو اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کی ریاست ہو، پاکستان کے اندر اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ بہت سارے معاملات جو ہے وہ شروع سے ہی چلتے آئے ہیں۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہے کس طرح سے جو ہے استعمال کرتی ہیں، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے کس طرح سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے حامد میر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ حامد میر کی یہ کتاب جو ہے سچ بولنا منع ہے، اس کتاب کا ٹائٹل جو بہت ہی زبردست ہے، جس میں حامد میر کو دکھایا گیا کہ ان کو جو ہے باندھ کے رکھا گیا ہے، چاہے جس نے بھی باندھا تھا، لیکن صحافت کے اوپر جو ہے بہت دفعہ جو ہے پابندیاں بھی لگ چکی ہیں۔ سچ بولنا جو ہے سب سے مشکل کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے سچ کو سننا اور سچ کو جو ہے قبول کرنا۔ اس لیے سچ کو جو ہے کسی بھی دور اقتدار کے اندر جو ہے قبول نہیں کیا جاتا، چاہے صحافی سچ بولے، چاہے پولیٹیشین سچ بولے، یا کوئی بھی سچ بولے۔ شاید بڑی بڑی طاقتیں بھی سچ کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بعض اوقات جو ہے سچ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات جو ہے صحافی اپنے اوپر کی گئی سچی تنقید کو بھی شاید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سچ کو جو ہے کسی بھی لیول پہ شاید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سچ بولنے والوں کو جو ہے بڑی بڑی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، عمران خان سے پہلے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، پاکستان کی تاریخ اور سیاست میں یہ باتیں جو ہے بہت ہی واضح طور پہ جو ہے دیکھی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو ہے اقتدار میں لوگوں کو لایا بھی گیا ہے اور اقتدار سے نکالا بھی گیا ہے۔ اب جو ہے نواز شریف دوبارہ اقتدار میں لائے جا رہے ہیں۔ نواز شریف جو ہے کیا اقتدار کو سنبھال پائیں گے، یا نواز شریف کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہے؟ اور پاکستان کی تاریخ میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔